عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبیہ وحبیبہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولا سیما بقیۃ اللہ ارواحنا لہ الفداء واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ وجل شأنہ فی کتابہ المجید، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ صلوات حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے مومنین کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے نزدیک دارالسلام ہے، اور وہ خدا ان کا ولی ہے کہ جو وہ انجام دیتے تھے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے گویا ایک ماحول بنایا ہے کہ ہم کسی طرح سے حسین ابن علی کو سلام کرتے رہیں، کیونکہ حضرات گرامی شاید بارش ہو رہی ہے، لہذا تھوڑا اور آگے آ جائیں تو جو پیچھے والے حضرات ہیں ان کو مشکل نہیں ہوگی۔ وقت باران وقت استجابت دعا ہے، اور پھر بارگاہ حسینی میں باران نور علی نور۔ ایک صلوات بر محمد پروردگار مسلمانوں کو مشکلات سے نکالے، پروردگار مسلمانوں کو شر سے نکال کر خیر میں داخل کر دے، پروردگار مسلمانوں کو حسینی بنا دے، پروردگار ہمیں اسلام کا درد دے، پروردگار ہمیں مومنین کا درد دے۔ صلوات بر محمد و آلہ۔
فرمایا پروردگار عالم نے ایک ماحول بنایا ہے کہ ہم کسی نہ کسی بہانے سے حسین کی چوکھٹ پر سلام کرتے رہیں اور آستانہ حسینی پر اپنے وجود کا اظہار کرتے رہیں اور بتاتے رہیں کہ مولا میں آپ کے ساتھ ہوں. کیونکہ پروردگار عالم جب کسی کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ بات ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ ہدایت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے ہمارے کاندھوں پر بھی رکھی ہے، کہ جسے ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. پروردگار عالم جب کسی کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو ایک ماحول بناتا ہے. توجہ فرمائیے، ایک ماحول بنا دیتا ہے. مثلا پروردگار عالم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. زمین و آسمان مل کر پروردگار عالم کی تسبیح کرتا ہے. یہ پروردگار ماحول بنا رہا ہے کہ زمین و آسمان اس طرف جا رہے ہیں، تم کدھر جا رہے ہو. اسی طرح سے پروردگار عالم نے دوسری جگہوں پر ماحول بنایا ہے. مثلا جو میں 2 دن پہلے بیان کر رہا تھا اور کل بھی بیان کیا کہ پروردگار عالم نے بیان کیا کہ آدم پر سلام، نوح پر سلام، ابراہیم پر سلام، موسیٰ پر سلام، عیسیٰ پر سلام، ہارون پر سلام، محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر سلام صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار ہمارے سامنے یہ ماحول بنا رہا ہے کہ ہر جگہ سلامتی ہی سلامتی ہے، تم کہاں جا رہے ہو. سلامتی تو یہاں پائی جاتی ہے، تم کس طرف جا رہے ہو. این تذہبون قرآن مجید کی آیت ہے، کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو. ایک بوڑھا شخص وضو کر رہا ہے. حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا وضو غلط ہے. اب اگر مجھ جیسا کوئی شخص ہوتا تو جاتے کے ساتھ ہی ٹوک دیتا کہ یہ کیسا وضو کر رہے ہیں. گویا یہ نصیحت نہیں توہین ہے. جو فرمائیں، بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. امام حسن امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہم اہل بیت نبوت کے گھرانے سے ہیں، نبوتیں ہمارے یہاں سے نکلی ہیں، ولایتیں ہمارے یہاں سے نکلی ہیں، رحمتیں ہمارے یہاں سے نکلی ہیں، مگر عمر کا بھی کچھ تقاضا ہے. عمر میں چھوٹے ہیں اور وہ سن رسیدہ ایک انسان ہیں. دونوں بچے گئے، جا کر کہنے لگے ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیے کس کا وضو صحیح ہے. دونوں بچوں نے وضو کیا. سن رسیدہ بزرگ نے کہا اے میرے نور چشم، اے نبی کے بیٹو، اے نبی کے نواسو، آپ ہی کا تو وضو صحیح ہے، میرا وضو غلط تھا. آپ نے دیکھا کیا کیا امام حسن امام حسین علیہ السلام نے. روکا نہیں، ایک ماحول بنا دیا. اور ماحول بنانے سے خود بخود اس کی اصلاح ہو گئی. پروردگار عالم نے بھی ہمارے سامنے ماحول بنایا ہے. عید کا موقع آئے تو سلام کرو، السلام علیک یا ابا عبداللہ. بقرہ عید آئے تو سلام کرو، السلام علیک یا ابا عبداللہ. نیمہ شعبان آئے تو سلام کرو، السلام علیک یا ابا عبداللہ. نیمہ رجب آئے تو سلام کرو، السلام علیک یا ابا عبداللہ. شب قدر آئے تو سلام کرو، السلام علیک یا ابا عبداللہ. روز عرفہ آئے تو سلام کرو، السلام علیک یا ابا عبداللہ. پروردگار عالم نے ہمارے سامنے سلامتی کا ماحول بنایا ہے کہ تم کسی طرح سے وادی سلام میں داخل ہو جاؤ. اور پھر اس کے بعد کل بات اگلے مرحلے تک پہنچ چکی تھی. بات یہ کہ کیوں پروردگار عالم نے ہمیں اتنی تاکید کی ہے کہ ہم امام کو سلام کریں. اس کا جواب ہم نے کل دیا تھا، کیونکہ یہ سلام حیات انسانیت کی ضمانت ہے. اگر انسان کو حیات چاہیے تو انہیں سلام کرنا ہوگا. جب انسان مر چکا تھا اور انسانیت مر چکی تھی، ایسے حساس موقع پر حسین ابن علی نے اپنے آپ کو پیش کیا اور انسان کی انسانیت کو بچا لیا. توجہ فرمائیے گا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی موت سے کسی کو حیات مل جائے؟
موت حیات کا سبب بنتی ہے. جی ہاں، موت حیات کا سبب بنتی ہے. کیسے؟ لکم فی القصاص حیات. ایک مثال دے رہا ہوں اور آگے بڑھ جاؤں. لکم فی القصاص حیات، قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے. آپ مجھے بتائیں کیا قصاص میں انسان کے لیے حیات ہوتی ہے؟ قصاص میں تو سامنے والے کی جان چلی جاتی ہے. اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ قصاص میں حیات ہے. یہی مالک کہنا چاہتا ہے، قصاص میں ایک فرد کی موت سے معاشرے کو حیات ملتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. انسانیت مر رہی تھی، انسانیت موت کے منہ میں جا رہی تھی، اور پھر ایسے موقع پر حسین ابن علی نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور وہ نجاست جو پورے معاشرے پر حاوی آ چکی تھی، توجہ فرمائیے گا، اس مطہر نے اس نجاست کو پاک کر دیا ہمیشہ کے لیے. توجہ فرمائیے گا. آپ سے ایک سوال کروں سامنے کے بعد. جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا اور اس نے کہا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا نا، کوئی خبر آئی تھی نہ وحی آئی تھی، کچھ نہیں تھا. ایسے موقع پر حسین ابن علی نے اپنے آپ کو کیوں پیش کیا؟ کیوں حسین ابن علی نے اپنی جان دی؟ اور خداوند عالم کا بھی ارادہ یہ تھا کہ حسین ابن علی اپنی جان دیں. انصار جان دیتے تھے، احباب جان دے دیتے، جگر کے ٹکڑے جان دے دیتے، حسین بچ جاتے. پروردگار عالم کا حکم ہی تو تھا. حسین ابن علی نے جان کیوں دی؟ خدا کا حکم تھا. خدا حکم دے دیتا کہ انصار مارے جائیں، احباب مارے جائیں، اولاد ماری جائے، مگر حسین تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن نہیں، پروردگار عالم نے، کل میں نے بیان کیا تھا، پروردگار عالم نے حسین کو ذمہ داری دی تھی کہ حسین تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی جان دینی ہے اور اس خاص وقت پر کربلا کو تمام کر دینا ہے. آپ بتائیں ایسا کیوں ہوا؟ آپ کو معلوم ہے پروردگار عالم نے کچھ مطہرات بنائے ہیں. ہر چیز سے پاک نہیں ہوتی. توجہ فرمائیے گا. اگر ہاتھ پر خون لگ جائے تو پانی سے پاک ہو جائے گا. زمین ہر چیز کو پاک نہیں کرے گی. بارش کس طرح سے پاک کرے گی، خاص طریقہ ہے. سورج خاص شرائط کے ساتھ ہر چیز کو پاک نہیں کرے گا. توجہ فرمائیے گا. اگر ظاہر نجس ہو جائے تو ظاہری چیزوں کے ذریعے سے پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر معاشرہ نجس ہو جائے تو پھر معاشرے کو کیسے پاک کیا جائے؟ آپ کو معلوم ہے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے شہید کا خون چاہیے. شہید کا خون معاشرے کو پاک کرے گا، اور شہید کا خون مردہ معاشرے کو زندہ کرے گا. ظاہر نجس ہو جائے تو ظاہر کو پاک کر دے گا. معاشرہ نجس ہو جائے تو ظاہر پاک نہیں کرے گا. پانی سے معاشرہ پاک نہیں ہوگا. اس کے لیے کسی کا خون چاہیے، کوئی مقدس خون چاہیے، کسی شہید کا خون چاہیے. شہید کا خون معاشرے کو پاک کرے گا. لیکن اگر فکر نجس ہو جائے، اگر فکر نجس ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا پانی سے دھو لینے سے فکر پاک ہو جائے گی؟ حتیٰ شہید کا خون بھی فکر کو پاک نہیں کر سکتا. توجہ فرمائیے گا. شہید کا خون بھی فکر کو پاک نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہے فکر کیسے پاک ہوگی؟ علماء کا قلم فکر کو پاک کرے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، روایت کہہ رہی ہے. علماء کا قلم فکر کو پاک کرے گا. آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں ایک عجیب فکر رائج ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کا قلم پڑھا نہیں جا رہا، علماء کی کتابیں پڑھی نہیں جا رہی. میں علماء ربانی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے جیسے افراد کی بات نہیں کر رہا. علماء ربانی کی کتابیں پڑھی نہیں جا رہی. علماء کے ربانی نے لکھ دیا، شبہات کا جواب دے دیا، مگر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ فکر نجس ہوتی جا رہی ہے. مداد العلماء افضل من دماء الشہداء.
روایت میں ہے کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے بہتر ہے. ظاہر نجس ہو جائے تو ظاہر سے پاک ہو جائے گا، معاشرہ نجس ہو جائے تو شہید کے خون سے پاک ہو جائے گا، فکر نجس ہو جائے تو علماء کا قلم فکر کو پاک کر دے گی. عزیزان گرامی، یزید کوئی چھوٹی موٹی نجاست نہیں تھا. نسلوں کی نجاستیں یزید میں جمع ہو چکی تھیں. اب یزید جیسی نجاست کے لیے کوئی حسین جیسی طہارت چاہیے. یزید جیسی نجاست کے لیے حسین جیسی طہارت چاہیے. وہاں نسلوں سے نجاست آ رہی تھی، یہاں نسلوں سے طہارت آ رہی تھی. وہ شجرہ خبیثہ کا مصداق، یہ شجرہ طیبہ کا مصداق. لہذا حسین ابن علی کو سامنے آنا ہوگا اور یزید جیسی نجاست کو پاک کرنا ہوگا. اب سمجھ میں آیا کیوں پروردگار عالم نے چاہا تھا کہ حسین اب تمہیں قربانی دینا ہوگی. اب حسین ابن علی کو اپنی جان دینا ہوگی اور حسین کے خون سے یزید جیسی نجاست کا خاتمہ ہو جائے گا. پروردگار عالم نے ماحول بنایا ہے، اس ماحول میں جو چاہے آ جائے. توجہ فرمائیں، پروردگار عالم نے ماحول بنایا ہے اور سب کو دعوت دی، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. خبردار اس کو ایک خاص فرقے سے مخصوص نہ کرنا. حسین کسی خاص فرقے کا نہیں ہے، حسین کسی خاص مذہب کا نہیں ہے، حسین کسی خاص دین کا نہیں ہے، سب کا ہے حسین. آپ کو معلوم ہے یہ بات میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ حسین سب کا ہے. حسین ابن علی جب چلے تو اپنے ساتھ مختلف لوگوں کو ملایا، مسیحی مذہب کو بھی بلایا، عثمانی مذہب کو بھی بلایا اور یزیدی مسلک کو بھی بلایا. کم سے کم 3 اپنے سے علاوہ حسین ابن علی نے اپنے اندر شامل کیے: یزیدی مسلک، عثمانی مذہب اور مسیحی مذہب، مسیحی دین، مذہب، مسلک، تینوں چیزیں حسین ابن علی نے شامل کی. مسیحیت پورا ایک دین ہے، عثمانیت ایک مذہب تھا اور یزیدی ایک مسلک تھا. تینوں میں فرق ہے، دین، مذہب اور مسلک میں کیا فرق ہے یہ رہنے دیجیے. بہرحال حسین ابن علی نے تینوں چیزیں شامل کی، دین بھی اپنے اندر شامل کیا، غیر دین، غیر مذہب بھی اپنے اندر شامل کیا، غیر مسلک بھی اپنے اندر شامل کیا. مسیحی مذہب کے نمائندے تھے وہب کلبی، وہب کلبی کو بلایا. عثمانی مذہب کے نمائندے تھے جناب زہیر ابن قین کہ جو پہلے عثمانی تھے، بعد میں حسینیت کی تبلیغ سے حسین ابن علی کے ہو گئے. حسینی عثمانی سے حسینی ہوئے، وہ مسیحی سے حسینی ہوئے، یہ عثمانی سے حسینی ہوئے. یزیدی کو بھی حسینی بنایا. ایک مسلک کو بھی اپنے اندر شامل کیا. کون؟ حر ابن یزید ریحائی. مسیحی دین اور عثمانی مذہب اور یزیدی مسلک. ایسا کیوں کر رہے ہیں امام؟ توجہ فرمائیے گا، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امام آواز دیں گے کہ میں کسی ایک کا نہیں ہوں. توجہ فرمائیں، میں کسی ایک کا نہیں ہوں. ایک حسین میں اتنی طاقت ہے کہ سب کو اپنے اندر شامل کر سکتا ہے. ایک حسین میں اتنی طاقت ہے کہ سب کو اپنے اندر شامل کر سکتا ہے. اور حسین ابن علی نے ایسا کر کے دکھایا، سب کو اپنے اندر شامل کر لیا. دیکھو، سیکھو مجھ سے، مجھے کسی خاص دین سے مخصوص نہ کرنا، نقصان اٹھاؤ گے. مجھے خاص مذہب سے مخصوص نہ کرنا،
نقصان اٹھاؤ گے، مجھے خاص مسلک سے مخصوص نہ کرنا، نقصان اٹھاؤ گے۔ آپ دیکھیں قدیم زمانے میں ہمارے علماء نے ایک سنت کی بنیاد رکھی، کیا؟ مسجد الگ ہے اور امام بارگاہ الگ ہے۔ مسجد اور امام بارگاہ الگ کیوں ہیں؟ کیا مسجد میں نعوذ باللہ مجلس نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ کیا مسجد میں گریہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ پھر امام بارگاہ الگ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ مسجد ہی کو امام بارگاہ قرار دے دیا جائے۔ امام بارگاہ الگ ہے، مسجد الگ ہے، اور مسجد کے برابر میں امام بارگاہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مسجد کے برابر میں امام بارگاہ ہے، گویا اللہ کے گھر کے برابر میں حسین کا گھر ہے۔ کہ اگر کوئی حسین کے گھر آئے تو واپسی پہ خدا کیا سے بھی ہوتا ہوا چلا جائے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایسا کیوں ہے؟ مسجد الگ امام بارگاہ الگ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسجد میں کافر نہیں جا سکتا، اور حسین صرف مسلمانوں کا نہیں تھا، لہذا امام بارگاہ کو الگ کیا گیا کہ اس امام بارگاہ میں سب آئیں، کافر بھی آئے، مسلمان بھی آئے، شیعہ بھی آئے، سنی بھی آئے، جو چاہے آئے، اور تبرک بھی رکھا گیا، کھانے ہی کے بہانے آ جاؤ، اور پھر تبرک بھی بعد میں بانٹا گیا۔ تبرک لے کے چلے نہ جانا، پہلے سنو تاکہ تبرک ملے۔ اور یہ دھوکہ ہم نے دعوت ذوالعشیرہ میں کھایا تھا۔ حسین سب کا ہے، لیکن افسوس یہ بات میں اپنے لیے کہوں اور اپنے ذریعے سے دوسروں تک اگر پہنچ جائے تو پہنچ جائے، مگر افسوس ہم نے اس ممبر کو ایک خاص مسلک اور ایک خاص مذہب سے مخصوص کر دیا۔ وہ پیغام جو کل بیان کر رہا تھا، جو پیغام جو لا مکانی اور لا زمانی تھا، ہم نے اسے مکانی اور زمانی بنا دیا۔ آپ مجھے بتائیں، بعض مجالس ایسی ہیں، کیا انہیں جس جگہ پر مجلس ہو رہی ہے اس کے علاوہ کہیں اور پر نشر کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجلس مکانی ہے، کہ جو دوسرے مکان میں نشر نہیں کی جا سکتی، آج کے علاوہ کل نشر نہیں کی جا سکتی۔ وہ غم حسین جو لا مکانی اور لا زمانی تھا، ہم نے اپنی گفتگو سے مکانی اور زمانی بنا دیا۔ حسین ابن علی کو ایک خاص فرقے سے، خاص مسلک سے مخصوص کر دیا، جبکہ پیغام حسینی تو ایسا تھا کہ عبید اللہ ابن حر جوفی جیسے لوگ بھی پیغام حسینی کو سنیں۔ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، میں وہ واقعہ دوبارہ بیان نہیں کروں گا، کہ امام علیہ السلام خود عبید اللہ ابن حر جوفی کے پاس گئے۔ ابھی کچھ دن پہلے بیان کیا ہے، 3-4 دن پہلے، امام خود عبید اللہ ابن حر جوفی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے عبید اللہ چلو۔ اس نے کہا کہ میرا گھوڑا لے جائیں۔ پھر امام نے ایک آیت پڑھی، ماں کنتم متخذ المضلین عضدا، اے عبید اللہ، ہم گمراہ لوگوں کو اپنا زور بازو نہیں بناتے۔ یعنی پیغام حسین عبید اللہ کو پیغام کیوں دے رہے ہیں؟ مولا عبید اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ عبید اللہ آپ کے ساتھ نہیں آئے گا، تو کیوں آپ عبید اللہ کو جا کر پیغام دے رہے ہیں؟ حسین کہیں، حسین آواز دیں گے، یہی بتانا چاہ رہا ہوں، میرا پیغام ایسا ہے کہ عبید اللہ جیسے بھی سن سکتے ہیں۔ عبید اللہ ہمارا نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا پیغام غیروں کو بھی سنایا جائے تو اتنا دم ہونا چاہیے کہ غیروں کو سناؤ تو غیر سن لیں، غیر اٹھ کے نہ چلے جائیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ حسین ابن علی کا پیغام لا زمانی اور لا مکانی تھا۔ بہرحال
پروردگار عالم نے ہمیں مختلف بہانوں سے حکم دیا کہ ہم سلام کریں حسین ابن علی کو، مختلف بہانوں سے ایک ماحول بنایا پروردگار عالم نے، اور ایک ماحول بنانے کے بعد ہمیں بہانوں سے وادی سلام میں داخل کر دیا۔ بہانوں سے، آپ کو معلوم ہے پروردگار عالم ہدایت کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور ہم گناہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بالکل برعکس، ہم گناہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اگر تم ایک بالشت مجھ تک آگے بڑھو گے، میں 2 قدم بڑھوں گا، یہ کیا ہے؟ بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی کرو جنت مل جائے گی، ایک چھوٹی سی نیکی کرو یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا۔ پروردگار نے بہانے بنائے ہیں، اور اسی طرح سے پروردگار عالم نے بہانوں سے ہمیں حسین ابن علی سے جوڑ دیا۔ دیکھو تمہاری بقا کی ضمانت حسین ابن علی ہے، جڑے رہنا حسین ابن علی سے، تمہاری حیات پیغام حسینی میں ہے، تمہاری حیات پیغام حسینی میں ہے۔ آواز دی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، قرآن مجید کی آیت۔ اے ایمان والو، جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں حیات کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کا پس منظر جنگ ہے، یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں جنگ کے لیے بلائے تو تم لوگ فوراً آ جانا۔ اور پھر عجیب بات کی کہ یہ جنگ اس کے بعد ایک حیات ہے۔ آپ بتائیں موت کے بعد کون سی حیات ہے؟ موت تو ختم ہو گئی، انسان کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن پروردگار برعکس کہہ رہا ہے۔ پروردگار کو کہنا چاہیے تھا اگر اللہ اور اس کے رسول موت کی طرف بلائے تو چلے جانا۔ کیا یہ بات پروردگار نہیں کہہ سکتا تھا؟ کہہ سکتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول اگر موت کی طرف بلائے تو چلے جانا، لیکن بات بدل دی، اللہ اور اس کا رسول جب حیات کی طرف بلائے تو چلے جانا۔ خدا آواز دے رہے انہی کی دعوت میں حیات ہے۔ اگر پہلی مجلس یاد ہو، حسین ابن علی نے بھی عصر عاشور میں ایک دعوت دی تھی، اور حل من ناصر کے ذریعے سے ایک دعوت کا دروازہ کھولا تھا۔ ہم عصر عاشور حیات کے دروازے بند کر دیتے، کیا کریں تم ہمارے اپنے ہو، لہذا حیات کا ایک اور دروازہ کھول دیا، آؤ ہماری بات کا جواب دو اور حیات کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اس کا معنی یہ نہیں ہے، دعاکم کا معنی یہ نہیں ہے کہ کبھی حیات کی طرف بلاتے ہیں اور کبھی حیات کی طرف نہیں بلاتے، یہ بلاتے ہی حیات کی طرف ہیں، یہ کبھی موت کی طرف نہیں بلاتے۔ دعوت کا آغاز کس نے کیا تھا؟ اور یہیں پر بات تمام کروں گا۔ دعوت کا آغاز کس نے کیا تھا؟ اس حیات کی دعوت کا آغاز حضرت آدم نے۔ آغاز دعوت حضرت آدم سے ہوا، اور اس دعوت کی معراج پیغمبر کے زمانے میں ہوئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آغاز دعوت حضرت آدم، معراج دعوت حضرت خاتم، اور بقائے دعوت کربلا۔ توجہ فرمائیں، وہ دعوت جس کا آغاز آدم نے کیا تھا، دعوت یعنی پکار، حیات کی طرف جو دعوت دی گئی ہے، وہ دعوت حیات جو آدم نے دی تھی، وہ دعوت حیات پیغمبر کے زمانے میں معراج تک پہنچی۔ پیغمبر کے بعد یہ دعوت حیات ختم ہو رہی تھی اور یہ حیات موت سے بدلی جا رہی تھی۔ حسین ابن علی نے اس دعوت حیات کو ہمیشہ کے لیے باقی کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ،
السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ۔ آدم کی محنتیں بھی ضائع ہو رہی تھی، نوح کی محنتیں بھی ضائع ہو رہی تھی، ابراہیم کی محنتیں بھی ضائع ہو رہی تھیں، عیسیٰ کی محنتیں بھی ضائع ہو رہی تھیں، محمد کی محنتیں بھی ضائع ہو رہی تھیں، علی کی محنتیں بھی ضائع ہو رہی تھیں، فاطمہ کی محنتیں بھی ضائع ہو رہی تھیں۔ حسین نے اپنی جان دے کر سب کی محنتوں کو بچا لیا، لہذا حق بنتا ہے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا حق ہے کہ کہا جائے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ سلام پر بات چل رہی تھی، میں نے ابھی دیکھا وقت رہ گیا ہے تھوڑا سا، لہذا ایک بات اور بیان کروں، بات تمام کروں۔ ایک صلوات بر محمد والے۔ سلام پر بات چل رہی تھی، ہم نے بتایا سلام یعنی سلامتی۔ آگے بڑھ جائیے، میں نے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض الفاظ ہم اتنے سن چکے ہیں کہ ہم ان پر بہت زیادہ دقت نہیں کر پا رہے، ان میں بہت زیادہ گہرائی ہے، ہم نے ان کو بہت سادہ لے لیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے سورج نکلنے کو سادہ لے لیا ہے۔ روزانہ سورج نکلتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے سورج کیا کرتا ہے، جس دن سورج نہیں نکلے گا پھر معلوم ہوگا کیا ہے سورج۔ کہتے ہیں نا کہ مچھلی پانی میں ہے، اس سے پوچھا پانی کیا ہے، تمہیں پانی کے فوائد پتہ ہیں؟ مچھلی نے کہا نہیں۔ مچھلی کو پانی سے نکال دیا، تڑپی تو پھر پتہ چلا پانی کیا تھا۔ بہرحال اسی طرح سے لفظ سلام ہے، لفظ سلام اپنے اندر اتنی گہرائی کو لیے ہوئے ہے کہ مجھ جیسا انسان، کم علم یا بے علم انسان 2-3 دن سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، اور جب کوئی اہل بولے گا، جب کوئی عالم بولے گا اس پر، تو پتہ نہیں کیا بولے گا۔ سلام، السلام علیک یا ابا عبداللہ، حسین آپ پر سلامتی ہو، آپ سالم ہیں، ہر شر سے سالم ہیں، ہر عیب سے سالم ہیں، ہر نقص سے سالم ہیں۔ اگلے مرحلے پر آئیے، سلام خدا کا نام ہے، سلام خدا کا نام ہے۔ هو الملک القدوس السلام، سورہ حشر کی آیت، وہ ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے۔ خدا سلام ہے یعنی کیا مطلب؟ وہ کمال مطلق ہے، وہاں شر کا تصور بھی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، خدا کے یہاں سلام کا معنی بیان کر رہا ہوں۔ وہ ایسا سالم ہے کہ دوسروں کو سالم کرتا ہے، ایک مرحلے تک جانا چاہ رہا تھا۔ وہ ایسا سالم ہے کہ دوسروں کو سالم کرتا ہے، غفلتوں سے سالم کرتا ہے، گناہوں سے سالم کرتا ہے، عیوب سے سالم کرتا ہے، نقائص سے سالم کرتا ہے۔ حسین مظہر اظہر اسم سلام خدا ہیں۔ حسین مظہر اظہر اسم سلام خدا ہیں۔ اگر خدا غفلتوں سے سالم کرتا ہے، خدا عیوب سے سالم کرتا ہے، خدا نقائص سے سالم کرتا ہے، تو حسین بھی غفلتوں سے سالم کرتے ہیں، عیوب سے سالم کرتے ہیں، نقائص سے سالم کرتے ہیں۔ اگر کوئی عیب ہے تو آؤ ہم ٹھیک کر دیں گے۔ اب سمجھ میں آیا جو کل حدیث پڑھی تھی، کلنا سفن النجا، ہم سب نجات کی کشتی ہیں، وہ سفینۃ الحسین اسرع وہ اوسع، اور حسین کی کشتی وسیع بھی ہے اور جلدی بھی پہنچا دیتی ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ حسین ابن علی مظہر اظہر سلام خدا ہے۔ ہوا السلام، وہ سلام ہیں، ومنہ السلام، خدا سلام ہے، ومنہ السلام، اس کے یہاں سے سلام ہے، وإلیہ یعود السلام، اور سلام اسی کی طرف جاتا ہے۔ حسین ابن علی سلام ہے، پروردگار عالم کی صفت کے مظہر ہے، یہ بھی سلام، وہ سلام۔ اور اب اس جملے کا معنی کیجئے، السلام علیک یا ابا عبداللہ،
اے مظہر اظہر سلام خدا. آپ دیکھ رہے ہیں اس ایک جملے سے کتنے سارے معنی نکل رہے ہیں. سلامتی، سالم ہونا، سالم کرنا. اے وہ حسین، السلام علیک یا ابا عبداللہ. اے وہ حسین جو سالم ہیں، اور اے وہ حسین جو سالم کر بھی دیتے ہیں. اور کتنوں کو سالم کیا حسین نے. حر کو بھی سالم کیا، زہیر کو بھی سالم کیا، وہب کلبی کو بھی سالم کیا. اور حسین سلامتی بانٹتے ہوئے چلے. اور پھر کربلا آئے. کربلا مظہر سلامتی ہے، کربلا تجلی حسین ہے. گویا کربلا تجلی سلام خدا ہے. حیات بانٹتے ہوئے چلے، سلامتی بکھیرتے ہوئے چلے. اور اس کے لیے حسین ابن علی کو بہت محنت کرنا پڑی، بہت زحمت کرنا پڑی. اس کے لیے اپنے سارے انصار قربان کر دیے حسین نے. اس کے لیے اپنے سارے احباب قربان کر دیے حسین نے. اس کے لیے اپنا اصغر بھی دے دیا حسین نے. اس کے لیے اپنا اکبر بھی دے دیا حسین نے. جملہ سنیں گے، اس کے لیے اپنا عباس بھی دے دیا حسین نے. کچھ بھی نہ رکھا، کیونکہ سلامت ہی دینی ہے. اگر کچھ دینا ہے تو حسین ابن علی نے بہت محنت بھی کرنی ہے، بہت محنت کی. اور کربلا میں حسین ابن علی اصغر کو دفنانے کے بعد زندہ کیسے رہے، یہ ایک معجزہ تھا. کل بیان کیا تھا آپ حضرات کے سامنے، پرسوں. حسین ابن علی اصغر کو دفنانے کے بعد زندہ کیسے رہے. آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا کہ اٹھا نہیں جا رہا تھا حسین سے جب علی اصغر کو دفن کیا ہے. خدا نے تعزیت کا سہارا دے کر حسین کو اٹھایا تھا. آج 7 محرم الحرام، اتنی جلدی سارے دن گزر گئے. بس کچھ دن اور رہ گئے ہیں. جتنا رونا ہے رو لیجیے، خوش ہو جائیں مادر حسین کہ میرے بچوں کو تو نہیں رونے دیا، تم روئے تمہارا شکریہ. آپ کو معلوم ہے نا کہ آج ہی کا وہ دن تھا کہ جب حسین کے خیموں سے آوازیں آ رہی تھی العطش العطش. اے بارش کاش روز عاشور برس جاتے. حسین کے بچے پیاسے تو نہ رہتے. زحمت اٹھانی ہے، محنت کرنی ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی پیاس برداشت کی، سارے غم برداشت کیے، مگر بچے نے بھی یہ نہیں کہا کہ اب بیعت کر لینی چاہیے. اور آواز دے رہے تھے ہم حسینی بچے ہیں، ہم کوئی عام بچے نہیں ہیں. حسینی بچہ عام بچہ نہیں ہوتا. کسی ایک بچے کی زبان، اگر دشمن کھڑا دیکھ رہا تھا کہ کسی کے منہ سے یہ جملہ نکلے تو فوراً لکھا جائے. کہیں نہیں لکھا کہ بچے نے بھی کہا ہو کہ مولا بیعت کر لیں، تھوڑا سا پانی مل جائے گا. تڑپتے رہے، العطش العطش کہتے رہے، مگر بیعت کا تقاضا نہیں کیا. ہاں، آج ہی کا وہ دن ہے کہ جب اس عزاخانے میں ایک یتیم کا ماتم ہوتا ہے. کون؟ حسن کا یتیم، ام فروا کا نور نظر،
جودہ لعینہ نے امام حسن کو زہر دیا اور پھر امام حسن کی جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. سامنے تشت لا کے رکھا گیا, جگر کے ٹکڑے نکلے. اب سمجھ گئے کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے. اے میرے بیٹے قاسم, ذرا چچا حسین کو تو بلا لاؤ. اور زینب کو بھی بلانا. حسین ابن علی آئے. بھیا یہ کیا ہو گیا؟ حسین تم نہ رونا, تمہیں ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے. ایک جملہ کہا, کہنے لگے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. حسین ابھی صرف یہ دیکھا ہے, ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے. کوئی دن بھی عاشور جیسا نہیں ہے. میرے بھائی میرے پاس تم ہو, زینب ہے, میرے بچے ہیں, میری زوجہ ہے, تم اکیلے ہوں گے. دیکھو مجھے پانی پلانے والے ہیں, تمہیں کوئی پانی دینے والا نہ ہوگا. میرے بچے میرے سامنے کھڑے ہیں, تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا. تسلی دی حسین کو, تسلی دی زینب کو, اور پھر آواز دی میرے لال قاسم ذرا ادھر آنا. قاسم کو بلایا, ایک تعویذ نکالا اور حضرت قاسم کے بازو پہ باندھا اور کہنے لگے میرے لال قاسم, جب کوئی سخت وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا, حفاظت کرنا اس تعویذ کی. قاسم اپنے باپ کی اس نشانی کی بہت حفاظت کرتے ہیں. یہاں تک کہ یہ سب کربلا پہنچے. روز عاشور آیا, علی اکبر کی اذان سے معرکہ شروع ہوا, احباب ختم ہوئے. اب حسین کے اپنے رشتہ دار جانا شروع ہوئے. ایک مرتبہ 13 سالہ قاسم امام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. چچا کیا میں بھی مرنے جاؤں؟ کہا نہیں میرے لال قاسم, تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بھائی یاد آ جاتا ہے, میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا. ام فروہ سے کو وعدہ دیا تھا قاسم نے کہ میں جاؤں گا. باپ نے تیار کیا تھا قاسم کو, قاسم میں تو نہیں ہوں گا, میری جگہ تمہیں قربان ہونا ہے. دوبارہ آئے, چچا مجھے جانے دیں. پھر امام نے واپس کر دیا. مایوس ہو کر, مقتل نے لکھا, مایوس ہو کر گھٹنے میں سر دے کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کیا کروں, کیا بہانہ لے کر آؤں کہ چچا مجھے جانے دیں. ماں نے دیکھا میرے لال قاسم کیا دادی سے شرمندہ کراؤ گے؟ کہنے لگے اماں بہت مرتبہ گیا مگر چچا نے اجازت نہیں دی. ماں نے کہا قاسم یاد کرو تمہارے باپ کا آخری وقت تھا, تمہارے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا میرے لال قاسم جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا. میرے لال اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوگا کہ حسین چاروں طرف سے گر گئے. یاد آیا, جلدی سے تعویذ کھولا, لبوں پہ مسکراہٹ آئی. تعویذ میں لکھا ہوا تھا اذا کان یوم عاشوراء واحاطت بہ الاعداء. اے میرے بیٹے قاسم جب روز عاشور آ جائے اور میرا بھائی چاروں طرف سے گھر جائے تو خبردار جان دینے سے گریز نہ کرنا. اور اگر تعویذ میں لکھا تھا اور اگر اجازت نہ ملے تو اتنا جانا کہ اجازت مل جائے. حسن بھائی کے مزاج کو پہچانتے تھے.
ताबीज खोला, दौड़े हुए आए, लबों पे मुस्कुराहट है, दौड़ते हुए देखा, आते देखा, हुसैन समझ गए कोई सिफारिश लेकर आया है। ताबीज पेश किया, कासिम बहुत अच्छी सिफारिश लाए हो। गुर्बत में भाई ने भाई की तहरीर को पढ़ा। खुदा न करे गुर्बत में किसी भाई को भाई याद आ जाए। हाय मेरा भाई, भैया याद है ना, एक वक्त वो था जब दोनों साथ खेला करते थे। एक वक्त वो था कि जन्नत से लिबास आया था। एक वक्त वो था कि नाना हमारे लिए सवारी बने थे। लेकिन हाय आज इतनी गुर्बत है। मक्तल ने लिखा, ताबीज को पढ़ा, समझ गए, कासिम को गले लगा लिया। हाय मेरी भाई की निशानी। अभी तो खूब गिरिया करना है, यतीम का मातम है। एक यतीम बच्चे का मातम है। हसन पूछेंगे मेरे यतीम पर कितना मातम किया। मक्तल ने लिखा, हुसैन ने कासिम को गले लगा लिया और रोना शुरू किया। रोते रोते बेहोश हो गए। आप मुझे बताइए, जब कोई बेहोश होता है तो होश में कैसे लाते हैं? पानी के छींटे दिए जाते हैं। लेकिन करबला में पानी कहाँ? अजब नहीं ये बास के आंसू हो, ज़ैनब के आंसू हो। मेरे भैया ये क्या हालत है? इफाका हुआ, कहने लगे जरा वो संदूक लेकर आओ। संदूक मंगवाया, हसन का अमामा कासिम के सर पे, हसन की अबा कासिम के दोस्त पर। और मक्तल ने लिखा, अमामे का एक सिरा चाक करके सीने पे डाल दिया ताकि दुश्मन समझ जाए एक यतीम आ रहा है। शायद कुछ रहम खा ले। कासिम मैदान में आए, जंग करना शुरू की। अर्ज़क को मारा, अर्ज़क के 4 बेटों को मारा। कहने वाले ने कहा ये अली का पोता है, ये अब्बास का भतीजा है, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। घेर लो चारों तरफ से। चारों तरफ से घेर लिया गया कासिम को। बस अजीज हो, एक शकी ने छुपकर ऐसी ज़रबत मारी, अली के पोते के सर पे लगी। खून का फव्वारा जारी हुआ। अब संभला न गया, घोड़े से जमीन पर आए बच्चे थे, फौरन कहा चाचा मेरी मदद करो। हुसैन ने जैसे ही आवाज सुनी मैदान की तरफ आए। एक अजीब मंजर देखा कि बर्दाश्त न हुआ। हुसैन से क्या देखा? कासिम जमीन पर गिरे हुए थे। एक दुश्मन कासिम की जिंदगी में कासिम की गर्दन से कासिम का गला जुदा करना चाहता था। कासिम की जिंदगी में कासिम का गला काटना चाहता था। ये देखकर बर्दाश्त न हुआ, एक वार किया, उसका हाथ कटा। जिसने कासिम को ज़रबत लगाई थी वो घबरा गया और कहने लगा मुझे बचाओ। बस इतना कहना था, इधर के घोड़े उधर। उधर के घोड़े इधर। आवाजें आती रही, चचा चचा चचा।
گھوڑوں کے دوڑنے سے گرد اٹھی، اب جو خاک زمین پہ بیٹھی، ایک جملہ کہا عزا واللہ علی امک انت تدعوہ فلا یجیبک اور یجیبک فلا ینفعک۔ اے میرے بیٹے قاسم، تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے، تو مدد کو بلائے، تیرا چچا مدد نہ کر سکے۔ مقتل نے لکھا لاشا اٹھایا، خیمے کی جانب چلے، پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہا تھا اور مقتل میں لا کے رکھ دیا، بس ختم کر دیا۔ ماں نے دیکھا، ہائے میرے لال قاسم، یہ تیری کیا حالت ہے، میں نے ایسا تو نہ بھیجا تھا۔ عاشور کا سورج ڈوبا، فضہ دوڑی ہوئی آئی، بی بی غضب ہو گیا۔ فضہ پہ کیا ہوا؟ خیمے بھی جل گئے۔ اب کون سا غضب ہو گیا؟ کہنے لگی بی بی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں شہداء کے لاشیں پامال کیے جائیں گے۔ فضہ آہستہ بولو، مادر قاسم نہ سن لے، میرا بچہ قاسم، ہائے میرا قاسم،